आवाइश के सदक़े में। जब हाथ बुलंद हुए चेहरे तक आए, शहजादा अली असगर का सदका है। अल्लाह अकबर। एक ही जुमले से मैं मसाइब पे चला जाऊंगा, बस आपकी सदाएं मुझे पता है बुलंद हो जाएंगी। शहीदान करबला में हर शहीद ने तीर खाए हैं, हर शहीद, लेकिन मैंने मक्तल में नहीं देखा कि किसी को अली असगर से बड़ा तीर लगा हो। छह माह के अली असगर को वो तीर लगा था जो घोड़ों को गिराने के लिए। काश मां ने कोई अरमान निकाला होता, लड़खड़ाते हुए चलने में संभाला होता, या तो चेहरे पे फकत मौत की रानाई थी, अली असगर की तो मुट्ठी भी ना खुल पाई थी। शब आशूर हुसैन देख रहे थे, एक एक बीबी के खेमे में जाते हैं, शहजादी ज़ैनब और मोहम्मद को तैयार कर रही हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही हैं, उम्मे लैला अली अकबर को, कल सबसे पहले तुम्हारा लाशा आए, फातिमा जहरा के बेटे पर वक्त है कल सबसे पहले एक खेमे से गिरिए की आवाज बुलंद है। तशरीफ ले गए, रबाब का खेमा है। ए रबाब, गिरिए की आवाज क्यों है? शब आशूर है, अभी तो हुसैन जिंदा है। कहा आका हर बीबी के पास कुछ न कुछ कुर्बानी है। करबला की माएं अजीब माएं हैं, इसकी आंखों में आंसू थे, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या कुर्बान करूंगी। हुसैन ने कुछ कहा नहीं, मुझे नहीं मिलता मक्तल में हुसैन ने कुछ कहा, बस इतना हुआ कि चेहरा झुका लिया, आंखों से आंसू जारी हुए। ज़ाहिर इल्म इमामत से जानते हैं ए रबाब, करबला के मैदान में असगर का जिहाद अब्बास के जिहाद के बराबर। आपकी दो औलादें हैं, असगर का जिहाद अकबर के जिहाद से कम नहीं होगा, सकीना का जिहाद वो होगा कि शाम का दरबार उलट जाएगा। ये माँ कितनी मजलूम है। अल्लाह अकबर। अभी तो मुझे मसाइब पढ़ना है, आहिस्ते आहिस्ते आप मेरे साथ हो रहे हैं, जो जो साथ होता जाएगा शरीक काफिला होता जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते हमें आगे बढ़ना है। शब जुमा है, इमाम हुसैन की जियारत की रात भी है। इमाम हुसैन काश मौला करबला में कभी शब जुमा पहुंचे। एक जुमला मैं आपसे कहूं, एक वाक़ई दिल फट जाता है। एक तुर्क जाहिर था, आप सबकी नीयत से कह, एक तुर्क जाहिर था, इमाम हुसैन की जरी के सामने खड़े होकर कुछ कह रहा था, बड़ा मफलूकुल हाल गरीब लगता था। उसे आसपास जितने लोग थे ना वो आवाज़ बुलंद रोते जाते थे, गिरिया करते जाते थे। उन्हें फारसी भी आती है, ज़ाहिर है तुर्क ईरानी थे वो। जब वो खत्म हो गया उनका गिरिया तो मैंने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, ये क्यों इतना जोर जोर से रोता है, आप भी साथ में रोते हैं? कहता है ये तुर्की में। मैंने कहा क्या कह रहा है? कहता है इमाम हुसैन की जरी के सामने खड़ा है, कहता है कि मौला मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत मफलूकुल हाल हूँ, जब जंग हुई थी तो मेरे 3 बच्चे शहीद हुए हैं, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ मौला, लेकिन मैं इतना गरीब था कि मैंने पाई पाई जमा की है, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन लोगों ने मुझे बड़ा धोखा दिया, कभी कहीं चला गया, कभी कोई बस वाला कहीं ले गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढता 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 मैं आपके हरम में करबला पहुंचा हूँ मौला। जब मैं पहुंच गया हूँ ना आपके हरम में, अब मेरी दुआ यह है जैसे मैं दुनिया को में ढूंढते हुए आपको यहाँ पहुंचा हूँ, मैदान महशर में मौला मुझे ढूंढते हुए मेरे पास मौला, जब मैदान महशर मौला मुझे उस वक्त ना नहीं छोड़ना, मैं भी तेरा हरम ढूंढते हुए करबला पहुंच गया मौला, तुझे तेरी माँ फातिमा जब मेरा हिसाब और किताब हो रहा हो मौला, ढूंढते हुए मेरे पास आना और कहना ये मेरा जाहिर था। आशूर का दिन आया, कुर्बानियां शुरू हुई हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बानियां शुरू होती गईं और वो मंजिल आई कि हुसैन तन्हा है। हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो हुसैन की मदद करे, कोई है जो इस्तिगासे पर लब्बैक कहे। रबाब के खेमे से गिरिए की आवाज बुलंद हुई, हुसैन तशरीफ ले गए। कहा रबाब अभी मैं जिंदा हूँ, गिरिए का सबब क्या है? कहा आका जैसे ही सदाए इस्तिगासा बुलंद हुई है अली असगर ने अपने आप को जूड़े से जमीन पे गिरा दिया। साथ चलेंगे भाई, आहिस्ते आहिस्ते साथ चलेंगे मसाइब इंशाअल्लाह। आहिस्ते आहिस्ते आप भी अपनी कैफियत बनाते जाइए इंशाअल्लाह। बाबुल हवाइज से आज मांगना है, आज असगर की माँ उम्मे रबाब को पुरसा पेश करना।
میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن جب بھی میں نے جہاں کہیں اس اشرے میں شہزادہ علی اصغر کا ذکر کیا ہے، مجھے وہ 9 ماہ کی بچی بار بار یاد آتی ہے، اور میرا دل کہتا ہے میں اس کی ماں سے کہوں کہ ام رباب کا صدقہ ہے، ام رباب نے 6 ماہ کا علی اصغر قربان کیا تھا، آپ کو ام رباب کے ساتھ خدا محشور فرمائے گا تم نے 9 ماہ کی بچی قربان کی۔ کہ رباب شاید میں اس کے لیے پانی کی سبیل کر لوں، اصغر کو دو۔ علماء کہتے ہیں، مولانا اظہر حسین ظہری صاحب پڑھا کرتے تھے، علماء کہتے ہیں کہ جیسی اصغر کو دیا نا تو ماں نے ایک جملہ کہا اصغر سے، کہ بیٹا اگر یہ فوج بے حیا ہے، اگر کچھ ہو جائے تو دادی فاطمہ زہرا کے سامنے جا کر ماں کی شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ ماں کے پاس 3 دن سے کھانا اور پانی نہیں تھا، تیری ماں مجبور تھی، تیری ماں بےکل تھی۔ یہ حسین نے اصغر کو لیا اور آہستہ آہستہ تشریف لانا شروع ہوئے۔ جیسے ہی پہنچے مقتل میں، فوج یزید سامنے ہے، کہ ارے فوج بے حیا، اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، اس بچے کا قصور نہیں ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اِن لم ترحمونی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے، فرحمو آدر رضی، اس بچے پر، دودھ پیتے بچے پر رحم کرو۔ کوئی آواز نہ آئی، کوئی آواز نہ آئی، کا بیٹا شاید انہیں تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا، تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو اپنی حجت تمام کر۔ اصغر نے دھیرے 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 اپنا چہرہ فوج اشقیہ کی طرف کیا، چھوٹی سی سوکھی زبان باہر آئی، زبان ہونٹوں پر قربان حسین کی غربت، ساتھی کوثر کا بیٹا تھا۔ کتنے ہی سفر میں نے دیکھا ہے، زیارت کے سفر ہوتے ہیں، سفر لمبا ہوتا ہے، کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، نہیں مل پاتا ہے، باپ کا دل مضطرب ہوتا ہے، ماں تڑپ رہی ہوتی ہے، ہمیں پانی نہ ملے، بچے کو پانی مل جائے، کس طریقے سے میرا بچہ سیراب ہوتا ہے۔ حسین کہتے ہیں اے فوج بے حیا، اصغر کو پانی پلاؤ، جو سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ اب فوج یزید منہ موڑ کر رو رہی تھی، دیکھا نہیں جا رہا تھا، کہ اے ہرملا، عمر ساتھ نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو جلدی سے توڑ دے، ختم کر دے، اس لیے کہ اگر تو نے حسین کے کلام قطع نہ کیا تو فوج میں انقلاب آ جائے گا، پھر اصغر انقلاب لے آئے گا۔ ہرملا نے تیر جوڑا، 3 بھال کا تیر تھا، تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ لرزے، تیر زمین پر گرا، جیسے تیر زمین پر گرا پھر تیر جوڑا، ہاتھ لرزے، تیر زمین پر گرا، تیسری مرتبہ تیر جوڑا، کہتا ہے عمر ساتھ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سب سے مانا ہوا تیر انداز ہے۔ اب ایک جملہ کو جس کی صدا اب تک بلند نہیں ہوئی، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، میں بہت ادنا نوکر امام حسین علیہ السلام کا، حسین کے فرش ادا کا واسطہ ہے، اگر دل پر یہ جملہ لگے تو حق ادا کرنا حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو پرسا دینے کا۔ عمر ساتھ نے جیسے ہی کہا نا کہ تو تیر کیوں نہیں چلاتا، کہ تیر جوڑتا ہوں لیکن ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جائے۔ ایک بیوی یہ فریاد کر دی، اے ارملا، میرے بچے نے ذرا کیا صدائیں بلند ہے ماشاءاللہ، کیا میں تیرے آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو تیر جوڑ، تیر چلا، جب تیر چلنا شروع ہوا وضو میں ہاتھ ٹپ لو، من الاذن الی الاذن، تیر لگا، ایک کان سے شروع ہوا، دوسرے کان سے سنا آسمان کی طرف کتنا خون نکلا ہوگا، 6 ماہ کے پیاسے بچے سے کتنا خون، کچھ جو خون نکلا اپنی چلوں میں لیا، آسمان کی طرف اسے دیکھنا چاہا، آسمان سے صدائے مولا اگر یہ خون ناحق آ گیا قیامت تک کوئی بارش نہیں برسے گی مولا۔ زمین نے کہا مولا اگر خون ناحق زمین پر آیا کوئی غلہ نہیں ہوگے گا، انکار آسما کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ حسین نے چہرے پر خون ملا، کہا نانا رسول اللہ کے سامنے اسی عالم میں جاؤں گا۔ اب جو حسین کے ہاتھ میں لاشا ہے، خدا کی قسم یہ عجیب منظر ہے، مختار نے جب ابو خلیق کو گرفتار کیا تھا، سننا اور سے سننا، ابو خلیق کو گرفتار کیا تھا، یزیدی فوج کا رپورٹر ہے، گرفتار کیا، کیا واقع کربلا سنا، کیا ہوا تھا کربلا میں، میرے ساتھ رہیے گا۔
ابو خلیق نے مختار نے عجیب سوال کیا، نہیں معلوم کیوں. مختار نے پوچھا کہ یہ بتا تم نے اتنے ظلم کیے تھے، کیا کوئی ایسا موقع بھی تھا کہ فوج یزید بھی رو رہی ہو؟ کوئی ایسا موقع آیا تھا؟ کہا ایک موقع آیا تھا. کہ وہ کون سا موقع تھا؟ کہ موقع وہ تھا کہ حسین کے ہاتھ میں بچہ تھا. حسین بار بار خیبر کی جا رہا فوج یزید حسین کو دیکھ کر رو رہے. مختار نے روایت سنی، 3 مرتبہ اپنی مسجد سے اٹھے، 3 مرتبہ. میں کہوں گا اے مختار تو نے سنا تھا برداشت نہ ہوا، عسکر کی ماں نے دیکھا. دل کڑا کر کے داخل ہوئے. 7 مرتبہ عاشور کے دن اعمال عاشور میں آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہوئیں. امام حسین کی سنت ہے. اندر داخل ہوئے. ابا کا دامن، ابا، شاید اس وجہ سے کہ فوراً ماں کی نگاہ نہ پڑے، ابا کا دامن رکھا ہوا تھا. آہستہ آہستہ کر کے داخل ہوئے. اصغر گئے تھے تو رو رہے تھے، واپس آئے خاموش ہو چکے تھے، شہادت ہو چکی تھی. معصوم سی 3 برس کی سکینہ فوراً آ گئی. جن کو اللہ نے اولاد عطا کی اور اس سن میں ہے اولاد، اگر اولاد کچھ توقع رکھے نا کہ میرا بابا جب باہر جائے گا تو کچھ لے کر آئے گا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچی چھوٹی سی فوراً آ جاتی ہے، بابا میرے لیے لائے نہیں لائے، وہ چیز لائے. اللہ اکبر. سکینہ نے فوراً پوچھا بابا اصغر کو تو پانی پلا لائے، سکینہ کے لیے بھی پانی لائے. اب آگے دامن کو آہستہ آہستہ الٹا. کہ بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، دیر گھر. ماں نے دیکھا، جیسے ہی ماں کی پہلی نگاہ ہوئی. ابھی مجھے ایک اور روایت پڑھنا ہے. آپ اتنا گریا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، نہیں معلوم کیا آخر میں عالم ہوگا، لیکن مجھے پڑھنا ہے. آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا؟ مولا امام زمانہ کا حکم ہے، ہمارے چاہنے والوں سے مسائل چھپایا نہ کرو، انہیں پتا تو چلے کہ ہم پر کیا گزری تھی. پہلا برسیہ ماں نے اپنے اصغر کا پڑا، ہزاروں مرثیوں پر بھاری ہے. یا وہ نہیں بیٹا کیا تجھ جیسا بھی کبھی نہر ہوتا ہے؟ بیٹا 6 مہینے کا جانور بھی ذبح ہو تو پانی تو پلا لے. اصغر کو لیا، پشت خیمہ پر آئے. اللہ اکبر، تمام کر رہا ہوں. پشت خیمہ پر آئے. فحفر بسیفہ، اپنی تلوار سے زمین کربلا کو کھودنا شروع کیا. دیکھو، جب یہ بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، جب اصغر کے لیے قبر کھود رہے ہوں گے، اصغر کے لیے قبر کھود رہے ہوں گے تو اصغر کو زمین کربلا گرم ریت پہ لٹا دیا ہوگا. حسین قبر کھودتے جاتے ہیں. جب قبر کھود چکی، اصغر کو دفن کر دیا لحد میں. شاید مصلحت یہ رہی ہو کہ حسین جانتے تھے نا کہ شام غریبہ یہ لاشیں پامال کیے جائیں گے. میرا اصغر بہت چھوٹا ہے، وہ گھوڑوں کی ٹانگوں کو برداشت نہیں کر پائے. امام نے لحد کے حوالے کیا. شام غریب آ گئی، سروں کی گنتی کی گئی. اصغر کا سر نہیں ہے، اکبر کا بھی ہے، عباس کا بھی ہے، حسین کا بھی. اصغر کا سر نظر نہیں آیا. 200 میں ایسا بردار نہیں. مجھ میں پڑھنے کا دم نہیں ہے. تو نیزہ مارتے جاتے ہیں، زمین پر سکینہ کی دعا ہے، قیامت ہے. کا پروردگارا وہ بھی اماں میرے اصغر کی طرف ہے. ایک شقی کا نیزہ پھنسا، اصغر کا سر نہیں، اصغر کا لاش ہے. لو کے نیزہ پر بلند تھا. کابو بھی اماں، ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا. میرا بھیا علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا. آخر جملہ کہوں، جب یہ کاروان واپس مدینے پہنچا تھا، قید نبھا کر فاطمہ صغریٰ کو پتا چلا سکینہ بھی ماری گئی، عباس بھی مارے گئے، حسین بھی مارے گئے. تمنا تھی میرا اصغر تو واپس آ، جلا ہوا جھولا واپس آ. اصغر واپس